الحق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. آپ سے جاننا چاہیں گے اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. امریکی صدر نے باضابطہ طور پر یہ بتا دیا ہے کہ کل جو امریکی ڈیلیگیشن ہے وہ اسلام آباد آ رہا ہے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، بہت دنوں سے یہ باتیں ہو رہی تھی. آپ کو سوالہ یاد ہوگا، سب سے پہلے الحمدللہ میں نے خبر بریک کی تھی اپنے بول ٹی وی پہ کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے اور اسی ہفتے ہوں گے. تو وہ دیکھیں اس لحاظ سے تو یہ بالکل بات اب کلیئر ہوگی، واضح ہو گئی ہے کہ تمام تر جس کو کہتے ہیں اختلافی باتوں کے یہ جو نئی نئی چیزیں آ گئی تھیں. آپ نئے ہرمز کا پیچ میں پھر ایک پھڈا آ گیا اور پھر نیوکلیر کے بارے میں پھر لاسٹ منٹ پہ آپ نے دیکھا کچھ دو چار چھوٹی چھوٹی حصے ہیں جس کو آپ بھی دیکھ لیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ انرچ یورینیم کو نیوکلیر 10 کا نام دے رہے ہیں، یا ہے کہ جی ہمیں دے دیں یا کسی کو دے دیں. اس پہ تھوڑا بہت ہے ریٹنٹس ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پرنسپل تو انہوں نے ایگری کر لیا ہے. یہ براڈر ایک فریمنٹ ایگریمنٹ کا ہو گیا ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں اب آپ دیکھیں کہ ان کا ڈیلیگیشن آ جائے گا. ظاہر سی بات ہے ڈیلیگیشن میں کہا جا رہا ہے کہ جی جہاں پہ فارن آفس کے بندے ہوں گے، ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے، ان کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے، ان کے نیوکلیر پلان کے بارے میں ہوں گے. اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ ان کی ٹیمیں آئیں گی. اسی دفعہ 70 لوگ آئے تھے ایران سے، ابھی بھی چاہ رہا ہے کہ نیوکلیر ایکسپرٹ بھی آئیں گے. اور اسی طرح سے انٹرنیشنل لا جو کہتا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن، اس کا کیا رول ہوگا. یون کیا کہتا ہے کہ جس نے NPT سائن کیا ہو اسے 3% تک اجازت ہونی چاہیے کہ وہ نیوکلیر انرجی پیدا کر سکتا ہے. تو یہ کہہ رہے تھے نہیں آپ 0 پہ چلے جائیں. تو یہ بات چیت ہوگی. اور اس میں جو اصل ہرڈل تھی، جو اطلاعات ہیں، وہی ہے کہ جو 3 دن کا دورہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا کامیاب رہا ہے. اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ ان کو کنونس کیا ہے ان کی لیڈرشپ کو. دیکھیں نا، اس دورے کی سمائلہ سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر میں جانا، RIGCS کے ہیڈ کوارٹر میں جا کے ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے ملٹری ملاقات کرنا. کچھ تو خبریں یہ بھی ہیں، کنفرم نہیں ہوئی کہ جی ان کی مشتبہ خمینائی جو سپریم لیڈر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں لٹل انویل. لیکن بہرحال وہ جس طریقے سے پیغام رسانی ہم نے جانبداری کے ساتھ ایک آنیسٹ بروکر کے طور پہ انڈیپینڈنٹلی کی ہے، اس کو ساری دنیا سراہتی ہے. اور اسی کو بینک کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ بیان تو دیتے ہیں ان کو اپنی آڈینس کو خوش رکھنے کے لیے، کیونکہ بڑا شدید دباؤ ہے کہ جی آپ ملٹری ہار گئے ہیں، نیشنل ملیشن لے کے آئے ہیں، 8 جرنیلوں نے آپ کا استعفیٰ دے دیا، آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈائریکٹر یہ ریزائن کر کے چلا گیا کہ جی اسرائیل کی جنگ ہے، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے. اس کے بعد تلسی گوارڈ کو اب مجبور کیا جا رہا ہے، جو CI کی چیف ہے وہ ریزائن کرے. ان کی اٹارنی جنرل سے ریزائن لے لیا گیا ہے. اسے کہا گیا کہ تم نے اسٹیم فائل میں مجھے نہیں بچایا، اور جسٹس ڈپارٹمنٹ کی جو فائل آئی تھی ان کو تم نے پبلک میں نشر کروایا. تو ابھی دیکھیں ان کے اندر بڑے اختلافات ہیں. ابھی وہ انگریزی کا لفظ ہے شمالہ یوز کیا جاتا ہے آف ریم. یہ آف ریم کا مطلب ہے کہ کوئی بیٹھے بٹھائے ہمیں کوئی ون ون سچویشن مل جائے. ہماری کوشش ہے کہ آف ریم جو ہے نا یہ ایران کے لیے بھی ہو. ایران کی 70% انہوں نے تباہی پھیری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایران جنگ ہار کے بھی جنگ جیتا ہے. اس کا سروائیو کر جانا یہ ساری دنیا کے تھنک ٹینک جو ڈیفینس کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کھڑا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات چیت کے ذریعے یہ اپنی پوزیشن جو تھوڑی تھوڑی ابھی قریب آنے کے قریب ہے اس گرینڈ معاہدے کے لیے، وہ جو کہا جا رہا ہے اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے ہوگا، اس میں بہت ساری چیزیں طے کر لی جائیں گی. لیکن دو فریق کا ملنا ہی اس بات کا بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ دے مین بزنس. پہلی مذاکرات ہوئے، ختم ہو گئے. جب JG وینس چلے گئے تھے تو نہیں لگتا کہ دوبارہ مذاکرات ہو گئے. پھر خبر آئی، میں نے دی خبر، پھر باقی لوگوں نے بھی. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 3.5 گھنٹے کے بعد ان کا، میری خبر کے بعد ان کا ٹویٹ آتا ہے کہ جی اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے. تو وہ ایک چیز واضح طور پہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کو اب لگ رہا ہے کہ مذاکرات کو ہم نے حتمی نتیجے تک منطقی انجام تک لے کے جانا ہے. اس کے لیے ساری تیاریاں ہو چکی ہیں. سیکورٹی کا انتظام اپنی جگہ جو بھی ہے، پلس یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل نے کام کر کے دکھایا. اس کے بعد ہمارے جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب گئے آپ نے دیکھا، اور سعودی عرب گئے، UAE گئے، اپنا قطر گئے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ترکی گئے. اور پھر وہ 4 ممالک کا انطالیہ کانفرنس میں اکٹھے ہونا، جس میں ترکی، پاکستان، ایجپٹ اور سعودی عرب کہ اگلا سیکورٹی پیراڈائم کیا ہوگا. یہ جو اب فرض کریں یہ معاہدہ ہو جاتا ہے جس کے بڑے چانسز ہیں، تو اس کے بعد ان 4 ممالک کا رول کیا ہوگا. تو دیکھیں نا، پاکستان تو ایک نیکسٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آیا ہے. جو ہندوستان بننا چاہتا تھا ہندوستان پیچھے رہ گیا. مڈل پاور کے طور پہ ہم سامنے آئے. ابھی آپ دیکھ لیں ورلڈ بینک نے پاکستان کو ساؤتھ ایشیا سے نکال کے کس طریقے سے وہ ہمیں لے گئے. مڈل ایسٹ میں اور لیٹن امریکہ میں ہمارے انہوں نے اپ گریڈیشن کر دی ہے. تو یہ تو ہر لحاظ سے ہمارے لیے اچھا ہو رہا ہے. ابھی بھی ڈویڈنڈ ملیں گے، ظاہر ہے بہت ساری چیزیں بھی چلیں گی. ہم یہ نہیں کسی کو کہہ رہے کہ ہم نے کسی سے کوئی
خاص فیور لینی ہے. ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارے انویسٹمنٹ ہوگی, ایک ماحول اچھا ہوگا. ہمارے خلاف 20 سال ہندوستان نے پروپیگنڈا کیا کہ دہشت گرد ملک ہے, یہ پرایا اسٹیٹ ہے, یہ روگ اسٹیٹ ہے, اور وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے. دنیا کو لگ رہا ہے کہ نہیں, پاکستان ایک جینوئن انٹرلوکوٹر ہے, پاکستان پہ ڈپینڈ کیا جا سکتا ہے. پاکستان ابھی دیکھیں میکرون صاحب, انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا, جو فرانس کے صدر ہیں, کہ جی آئیں پیرس میں ہم مذاکرات کراتے ہیں. پھر یہی بات برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کی, لیکن آپ نے دیکھا کیا کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, نہیں ہم پاکستان میں جائیں گے, پاکستان کی لیڈرشپ پہ بات کریں گے. دے آر گریٹ پیپل, دے آر انکریڈیبل پیپل. وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو بھی, شہباز شریف صاحب کو بھی, ساجدار کو بھی کریڈٹ پیش کرتے ہیں. اور یہی صورتحال دیکھ لیں کہ باقی ساری دنیا سے آ رہی ہے. یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے آپ نے دیکھا اگلے دن بیان دیا پاکستان کے حق میں. تو یہ ساری چیزیں ایک فضا بن رہی ہے, فضا بن رہی ہے. اب تو لوگوں نے کہا ہے کہ اب وہ گون آر دا ڈیز کے جی بڑے ملکوں کی لڑائی میں بڑے ملک پڑتے ہیں تو صلح صفائی ہوتی ہے. ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد یہ الحمدللہ یہ ہم جب کور کر لیں گے, یہ مرحلہ طے ہو جائے گا. مذاکرات ہونے کے بعد مڈل ایسٹ میں ایک پیس آ جائے گا. پھر پاکستان کا اور بڑھتا ابھرتا اور رول ہے. لیکن اب پاکستان نے دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ ہم نیوٹرل رہ کے ہم دو ملکوں کے درمیان صلح صفائی کی دیانتداری سے کوشش کریں گے, تو ہمیں دنیا کے اور فورم پہ بھی بلایا جا سکتا ہے. ہم نے اپنا ایک جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ اس حوالے سے اپنی ساکھ بنا لی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے صدر کا بیان آ جانا کہ ہم جا رہے ہیں, تو یہ بڑا واضح طور پہ اشارہ ہے کہ جی اب بہت ساری چیزیں جن میں 95-96% تک میری اطلاع ہے کہ چیزیں طے ہو گئی ہیں. چاہے وہ ابنائے حرمت کا مسئلہ ہے, چاہے سینکشن کا مسئلہ ہے, چاہے ان کے اپنا جو ایسٹ فریز کیا ان کو فریز کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ایرانین دے آر گریٹ پیپل, دے آر لیڈرشپ از گریٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ 1955 سے 1975 کی یہ 20 سال کی ویتنام کی جنگ کے بعد سب سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ ویتنام میں امریکہ نے انویسٹمنٹ کی تھی. باوجود کمیونسٹ کنٹری ہونے کی آگے بھی آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے اچھے تعلقات ویتنام کے ساتھ ہیں ان کے. تو اب یہ بھی ہے, یہ 47 سال کی مشکل وقت جو ایران نے دیکھا ہے, یہ سینکشن بھگتے ہیں. دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے, آپ دیکھ لیں 2.7 بلین بیرل کے ان کا اس وقت تیل ہے, اور 2.6 ٹریلین مکعب فٹ کی گیس ان کے پاس موجود ہے, ان کے ریزروز ہیں. تو وہ تو ان کو اتنا فائدہ ہونا بھی. دیکھیں یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رشیا پہ بھی ایران پہ پابندی جنگ کے دوران اٹھائی تھی, اپنا تیل بیچ سکتے ہیں, تو $3.5 بلین کا تیل ایران نے بیچا 3-4 دن کے اندر. تو ان کے لیے بہت بڑی ون ون سچویشن پیدا کی جا رہی ہے. یہی پاکستانی کمال ہے, یہی سب سے بڑی ہماری لیڈرشپ کا کمال ہے کہ ایرانین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر ٹف نیگوشیٹر. وہ آسانی کے ساتھ مانتے نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہر تیسرا چوتھا آدمی ان کا PhD ہے. ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ان میں سب سے زیادہ خواتین PhD ہیں, اور وہ بھی نیوکلیئر کے معاملے میں. تو وہ بڑی ذہین قوم ہے, وہ بڑی آگے تک سوچتی ہے. 5,000 سالی پرانی ان کی تہذیب ہے, لیکن ان کو کوئی کنونس کرنے والا ہو. ہم نے کنونس کیا, ہم نے انہیں بتایا کہ جی آپ کے مفاد میں کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا نقطہ نظر پیچھے کر لیں. پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ JCPO جو تھا, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, جو 2015 میں معاہدہ ہوا تھا جرمنی میں, P+51, جس میں 4-5 نیوکلیئر پاور تھی اور ایران تھا. اس کے بعد معاہدہ ہو گیا تھا, اور اس پہ 2 سال لگے تھے اس معاہدے پہ کام کرتے ہوئے. اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے 2016 میں اس کو اسکریپ کر دیا. پھر بائیڈن کی حکومت آئی, 4 سال لوگوں نے کہا اس کو ریوائیو کریں, انہوں نے نہیں کیا. اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شکیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مخالف جا رہی ہیں, ان کو آنے والے وقتوں میں بھی ٹون ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ تعلقات امریکہ کے کتنے اچھے ہو جاتے ہیں. اب سارے معاملے میں جو لوزر ہے نا, شمالا ہوا ہے, اسپائلر کا رول پلے کرنے والا اسرائیل کسی صورت میں جنگ نہیں بند کرنا چاہتا. اور میں بھی یہ آپ کو بتا دوں کہ جب یہ جنگ بندی کی بات ہوئی تھی, ایران نے کہا تھا جب لبنان پہ حملہ کیا گیا, انہوں نے کہا کہ جب لبنان پہ اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو کسی کو ہم نہیں مانیں گے. تو ہم نے کنونس کیا. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں 2 سے 3 مرتبہ ہمارے فیلڈ مارشل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے فون پہ بات کر کے ان کو کنونس کیا, اور پھر انہوں نے نیتن یاہو کو لفظ یوز کیا, انف از انف, اب آپ بمباری نہیں کریں گے, روکیں. پھر دیکھیں ان کا خیر معاہدہ بھی ہو گیا. تو دیکھیں ہم نے ان کو کنونس کیا. ہماری جو مخلوصانہ کوششیں تھیں اس کو ایران نے سراہا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت اگر کہیں کسر رہ جاتی ہے تو پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ آپ مان لیں, ایگری کر لیں, نیکسٹ راؤنڈ میں ہم ساری چیزیں ٹھیک کریں گے. اس وقت آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کا سینٹرل بینک کا گورنر جو ہیڈ ہے وہ کہتا ہے کہ میں 10 سال لگیں گے کھڑا ہونے میں. ابھی اتنی تباہی پھری ہے, میں نہیں کہہ رہا شمائلہ, آپ نہیں, ایران کے سینٹرل بینک کا چیف کہہ رہا ہے. اور پھر یہ ان کو بتایا گیا ہے, اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ بھی ہمارے جو ٹاپ لیول کے لوگ تھے 20 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ بے روزگار ہو گئے. بڑے پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اکانومی بیٹھ گئی ہے ان کی. اب اس اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان کی کرنسی کو کھڑا کرنے کے لیے, دنیا میں
तेल बेचने के हवाले से, गैस बेचने के हवाले से अब उनको बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन पर नजरसानी कर लें और ये वक्ती मुश्किल गुजार लें। उसके बाद फिर स्काई द लिमिट, आप आगे चल के आपके लिए बहुत ज्यादा अपना क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी निकलेंगी। तो मेरा ख्याल है ये एक राइटिंग ऑन द वॉल लग रही है कि ये दुनिया की तारीख का एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह वाक़या होने जा रहा है। और ये दो मुल्क जो है आपने देखे 47 साल से जो दुश्मनी चल रही थी उनकी दुश्मनी खत्म होगी। और इत्तलात ये भी आ रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के सरबराह मिडिल ईस्ट के लोग पाकिस्तान में आएंगे इंशाल्लाह ताला, जब ये एग्रीमेंट साइन होता है जिसकी बड़ी ज्यादा तवक्को की जा रही है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस रीजन के लिए, बियॉन्ड दिस रीजन, पाकिस्तान के लिए डिपेंड अपनी ठीक है जगह। एहतशाम साहब, आपका मौक़िफ़ आ चुका है। सीनियर एंकर पर्सन अब्सा